السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مومن ٹی وی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آج ہم لوگ بات کرتے ہیں الیاس قادری کی۔ الیاس قادری تو خود بولتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوا نہیں، میں جاہل آدمی ہوں، اور میں جب اس لائن میں آیا تو میں نے بہت پیسہ کمایا۔ تو وہ تو پڑھا ہوا ہے ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں ہے حدیث اور قرآن۔ وہ تو بابا بولتے ہیں کہ قرآن پڑھو گے تو آپ جاہل ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، آپ حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب آپ کے بابا یہ بولتے ہیں جو تو قرآن میں ہے نہیں وہ چیز وہ بولتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو آپ دور رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائی پہلے سمجھو چیز کو۔ آپ مرزا صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہو کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ مرزا صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلیل دیتے ہیں۔ اور تم جو بول رہے ہو نا، تم تو ابھی تک تمہاری عمر ہی اتنی نہیں ہے جتنا تم تو قادری کو جانتے ہی نہیں ہو۔ قادری تو تم کو، یہ قادری کا مطلب جوتے کا پانی پی پی کے تم اتنا بڑا ہو گیا، یہ نہیں ہے۔ قادری تو ایک دم جاہل آدمی ہے، وہ خود بولتا ہے کہ میں جاہل ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں تھا، اگربتیاں بیچتا تھا، اگر بیچتے بیچتے میں نے ایک مسجد تک پہنچا ہوں، مسجد میں امام کو اس کو بھگا کے یہ خود وہاں پہ بیٹھ گیا۔ تو یہ تو بابے لوگ ہیں۔ آج ایک بابا کہتا ہے کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور ایک دوسرا بابا ہے وہ دیوبندی، وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگ حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو تم لوگ اگر حدیث کو انکار کر رہے ہو، قرآن کو اگر انکار کر رہے ہو، تو تم تو مسلمان ہو ہی نہیں۔ جو اللہ نے خود کہا ہے کہ جس نے میری قرآن کو جھٹلایا، جس نے میری آیتوں کو جھٹلایا، جس نے کفر کیا، وہ جہنمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، میں تمہارے لیے دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک چیز کیا ہے؟ قرآن۔ دوسری چیز کیا ہے؟ سنت۔ اور ایک حدیث میں بتایا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جب میں آتا ہوں تو صحابہ کو کہا کہ آپ کھڑے نہیں ہونے کا، آپ لوگ کھڑے مت ہو، جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے رہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ مرزا صاحب بولتے ہیں کہ ہنسنا صحت کے لیے اچھا، صحت کے لیے اچھا ہے ہنسنا، لیکن ایسا تھوڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ تمہاری آواز اتنی اونچی مت کرو کہ تمہاری آواز گدھے کی ہو جائے۔ اور جب کہاں پہ موت ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے رونا چلانا اتنا آواز سے نہیں ہے، رو اب دل کے اندر رو۔ لیکن انہوں نے تھوڑی کہا کہ مت رو، دل کے اندر غم کرو، دعاؤں کے ساتھ میں رو، ان کے لیے دعا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بھائی کوئی بھی چیز ہے تو جب صحت کے لیے آدمی، ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا تھا کہ ان سے وہ ہنسانے کے لیے وہاں ان کے پاس جاتا تھا، حالانکہ وہ شراب بھی پیتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کو کوڑے بھی لگاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی اس کو اپنے پاس بٹھاتے تھے۔ تو وہ نہیں ہے، پہلے سمجھو چیز کو، ایسے نہیں ہے کوئی بھی چیز دیکھی اور سیدھا مار دیا، ابھی تو تمہاری عمر ہی نہیں ہے۔ اور تم پہلے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو۔ تم اپنے آپ کو تو تم خود صحیح کرتے نہیں اور دوسرے کو کہتے ہو کہ صحیح ہو جاؤ۔ یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہے۔ بھائی پہلے قرآن پڑھو گے تو آپ کو ہدایت ملے گی، جب قرآن پڑھتے ہی نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ آپ لوگ تو بابوں کی کتاب پڑھتے ہو، جب قرآن اور حدیث پڑھیں گے تو ہم آئیں گے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے احکامات نبی کے طریقے سے مسلمانوں تک پہنچاؤ۔ کیا آپ پہنچاتے ہو؟ آپ نے تو لڑنے جھگڑنے کے لیے تیار ہو، تو مسلمان وہ نہیں ہوتا۔ مسلمان معصوم ہوتا ہے اور عزت سے بولتا ہے، ہر آدمی کی عزت کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے۔ تم مسلمان ہے، وہ قادری نے بول دیا اور تم مان لیا، یہ لوگ تو ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی قرآن اٹھایا نہیں۔ سب بابا، جتنے بھی بابا ہیں سب کہاں ہیں؟ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر ہی ہے۔ باقی باہر جاؤ، کیا گورے لوگ بابوں کے پیچھے چل کے مسلمان ہوئے؟ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ میری قرآن میری رسی ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو اور سب مل کر ایک ہو جاؤ اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ بابوں نے تو فرقوں میں بانٹ دیا، کوئی بولتا بریلوی ہوں، کوئی بولتا دیوبندی ہے، کوئی بولتا ہے اہل حدیث ہے، کوئی بولتا سیلفی ہوں، تو یہ کوئی بولتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں فرقوں میں کس نے بانٹا ہے؟ بابا لوگوں نے بانٹا ہے، جو آیا اپنا نام کر گیا۔ پہلے تو نہیں تھا نا، نبی نے تو نہیں بانٹا اتنے فرقوں میں۔ تو میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنی نماز کو صحیح کرو اور اپنے کوئی بھی کسی کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ، پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو۔ ہماری جب تک اللہ نے کہا نا کہ قرآن اور نماز کو پابندی سے، قرآن کو پابندی سے پڑھو اور نماز کو پابندی سے پڑھو۔ اگر آپ قرآن کو پڑھو گے تو ہدایت پاؤ گے، نماز پڑھو گے تو آپ کو صحیح رستہ، آپ کو کسی کی تکلیف نہیں، نہ بیمار ہوگے۔ ہمیں قبر میں بھی ڈر نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن اور تمہاری نماز یہ تمہاری ڈھال ہے اور صبر کرو۔ نبی نے کہا نا کہ جس کے پاس نماز ہے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیں اللہ سیدھا جنت میں پہنچائے گا ہم لوگ کو۔ کہ جس کے پاس میں اللہ تعالیٰ کا نا، جس کو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ آتی ہے نا، اس کو تو ہدایت ملی ہوئی ہے، اس کو ملی ہوئی ہے ہدایت۔ اس کے بعد میں اس کے اوپر اس کو عمل کرنا چاہیے، عمل کریں گے تو سب کچھ ہے۔ بابوں کے پیچھے مت چلو۔ آج دیکھو دنیا میں جو گورے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کیوں؟ قرآن کے ذریعے۔ آج جو بندہ چاند پہ پہنچا نا، وہ بھی سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ بولتا ہے اگر تم زور کرو گے، زور کے ذریعے زمین سے باہر بھی جا سکتے ہو۔ تو چاند کے اوپر کہاں سے گئے وہ لوگ؟
تو چاند کے اوپر قرآن پڑھا تبھی تو معلوم ہوا نا کہ ہم لوگ باہر بھی جا سکتے ہیں. تو میرے مسلمان بھائیوں کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرو. قرآن پڑھو گے نا تو کسی کے اوپر بھی الزام نہیں لگاؤ گے, کیونکہ ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے, بابوں کی بات سنتے. ایک بابا بولتا ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں گے تو ہم صحیح راستے پہ آ جائیں گے, ان کا چندہ خوری بند ہو جائے گا, ان کی جو عیاشیاں ہے وہ بند ہو جائے گی. تو میرے بزرگ اور دوستوں ان کے اوپر مت چلو. ہمیں کوئی فرقوں میں نہیں آنا, ہمیں وہی فرقہ میں آنا جو ہمارا بابا جس کا ہمارے بابے کا فرقہ ہے, جو مدینہ میں اس کی قبر ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقے پہ چلنا ہے. خلافۂ راشدین ہمارا فرقہ ہے, ہم کسی کے فرقے پہ نہیں چلنا. نہ ہم وہابی ہے, نہ دیوبندی ہے, نہ ہم اہل حدیث ہے, اور نہ ہم سیلفی ہے, تو نہ ہم بریلوی ہے. ہم صرف مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ ابراہیم میں کہ تمہارا پہلے اہل کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے, اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے. تو ہم مسلمان ہیں, ہم لوگ کوئی فرقے میں نہیں ہیں. تو میرے بزرگوں دوستو ابھی بھی وقت ہے, اپنے آپ کو سنبھالو. اور میں بھائی قاری صاحب جو ہے, تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب غلط ہے. پہلے اس چیز کو سوچو. نبی نے کبھی نہیں کہا ہے کہ ہنسنے سے آدمی کا جو دل ہے مرتد ہو جاتا ہے, نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہنساتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہنستا ہے وہ ہنسے گا تو ہی وہ سوستھ رہے گا نا, سوستھ اگر روئے گا تو سوستھ رہے گا. تو میرے بزرگوں دوستو کسی کو غلط مت ٹھہراؤ, اور کوئی بھی حدیث سے پڑھنے سے پہلے اس کی تحقیقات کرو. حدیث میں بہت ساری ضعیف بھی ہے. تو یہ جو عالم ہے مرزا صاحب, یہ تو ایک بولتا ہے نا مسلمانوں کا ہیرو ہے. اور انہوں نے جو سچا مسلمان ہے, جو ہمیں سیدھی راہ دکھا رہا ہے, ایسے مسلمان کہاں ہیں؟ اگر سب مسلمان ایسے ہی بابا لوگ ایسے بن جائیں تو ہمیں جنت یہاں اور وہاں دونوں جگہ ملے گی. اس لیے ہمیشہ دعا کرو کہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اس ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ کہ ہر مسلمان کے پاس پہنچ جائے. اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, اور دعا میں یاد رکھنا, اور ہر آدمی کے ساتھ میں صلہ رحمی کرو. اللہ حافظ.